صدقہ یہ بھی قبر ساتھی ہوگا. سبحان اللہ. جب انسان کی طرف عذاب آنے لگے گا نا، صدقہ بھی بیچ میں آ جائے گا، رکاوٹ بن کے آئے گا اور اسے بندے کے پاس نہیں آنے دے گا. یعنی آپ صدقے کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. دنیا میں اس کا فائدہ، قبر میں اس کا فائدہ، اور حشر میں بھی کیا ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. کیسا زبردست کام ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں نہ کوئی تجارت ہو، ولا خلۃ ولا شفاعہ. وہ دن آنے سے پہلے پہلے کیا کر لو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر لو. یہ جو صدقے کا عمل ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب عمل ہے، اور قبر میں اللہ کے عذاب سے بچائے گا. اور اس طرف بھی ہمارا ذہن ہونا چاہیے فراز بھائی. بالکل درست فرمایا. حدیث پاک میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ صدقہ جو ہے وہ قبر کی گرمی سے بچانے والا ہے. واہ. اور حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی بندہ اپنے صدقے کے سائے کے اندر ہوگا. تو صدقہ ظاہر ہے کہ یہ نیک اعمال میں سے ایک بڑا اہم عمل ہے، اور جس طرح ابھی آپ نے آیت مبارکہ بھی تلاوت فرمائی کہ قیامت کے دن وہ دن ہے کہ جس میں کوئی بے یا کوئی خرید و فروخت کام آنے والی نہیں ہے، لیکن بندے کا دیا ہوا صدقہ جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اس کو کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، اور حشر میں بھی انشاءاللہ اس کو کام آئے گا. دنیا کی مصیبتوں سے صدقہ بچاتا ہے، اس کے جو ہے وہ درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے. تو یہ صدقے کے بہت سارے جو ہے وہ فضائل قرآن میں بھی موجود ہیں. اپنی راہ میں اللہ پاک نے خرچ کرنے کی قرآن میں تلقین دی کہ جو بندہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے. تو صدقہ کرنے میں، مال خرچ کرنے میں بالکل بھی دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. جناب کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ، نیک اعمال، اس کے نیک کام، اس کے نماز، روزہ، حج، جہاد اور صدقہ وغیرہ اس کے پاس جمع ہوتے ہیں. اور جب عذاب کے فرشتے اس کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے اس سے دور رہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں. یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا. پھر وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اس کی کوئی راہ نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے اس نے بہت روزے رکھے ہیں اور بڑی بھوک اور پیاس برداشت کی ہے. فرشتے اس کے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، اس نے اپنے جسم کو تکلیف میں ڈال کر اللہ کی رضا کے لیے حج اور جہاد کیا تھا، لہذا تمہارے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے. پھر وہ ہاتھوں کی طرف آتے ہیں، عذاب دینے والے فرشتے ہاتھوں کی طرف آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میرے دوست سے دور ہٹ جاؤ. ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکلے ہیں کہ جو محض اللہ کی رضا کے لیے دیے گئے تھے، اور ان ہاتھوں سے نکل کر وہ بارگاہ الہی میں مقبولیت کے درجے پر چلے گئے ہیں، لہذا اب یہاں پر تمہارا کوئی کام نہیں ہے. تو ان ہاتھوں سے دیا ہوا صدقہ یہ انسان کے کام آئے گا. دعوت اسلامی کے دینی شعبہ جات کے لیے، جامعات المدینہ کے لیے، مدارس المدینہ کے لیے، اور جو دینی شعبہ جات ہیں دعوت اسلامی کے، ان کے تمام اخراجات کے لیے جو ہے وہ اپنا مالی تعاون جو ہے وہ فرمائیں. ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، قرآن کریم کی ایک آیت کریم ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. اس کے بارے میں تفسیر میں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ انصار جتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، ایک سال تنگی آئی تو انہوں نے وہ روک لیا، اتنا نہیں کیا. تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور مفسرین نے لکھا کہ مال کو صدقہ کرنے سے روکنا یہ بھی ہلاکت میں شامل ہے. صحیح. دو وجہ سے، ایک تو اس کا واجبی حق ہے تو وہ ادا کیا جائے، دوسرا صدقہ خیرات جو ہے وہ مال کو بڑھاتے ہیں. تو جب تم روکتے ہو تو یہ ہلاکت پہ پیش کرتے ہو، لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ ہلاکت میں نہ پڑو، مال ختم نہ ہو، تو صدقہ خیرات کرو.